جنگل میں بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ سبھی پرندوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چڑیا بھی اپنے گھر میں اپنی بیٹی بسنتی کے ساتھ بھوکی ہی بیٹھی تھی۔ مما، یہ بارش مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ پلیز آپ اس بارش سے کہو کہ یہ بارش رک جائے۔ ہاں میری بیٹی، جب پیٹ بھوکا ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم فکر نہ کرو، دیکھنا جلد ہی یہ بارش رک ہی جائے گی۔ کبوتر بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر بارش کے موسم کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا مجھے بارش بالکل بھی پسند نہیں۔ تمہیں بارش پسند تھی، اب لو مزہ بارش کے موسم کا۔ بنٹی، جب بارش ہوتی ہے تو پھر ہی جنگل میں ہر طرف ہریالی ہوتی ہے اور کھانے کو اناج اگتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، یہ دن بھی آخر گزر ہی جائیں گے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ دن بھی آخر گزر ہی جائیں گے، لیکن تب تک میں بھی بھوک سے مر جاؤں گا۔ پورے جنگل میں صرف ایک چھٹکی کوی تھی جس کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ کھانا بھی اس نے دوسرے پرندوں کا چوری کر کر کے جمع کیا ہوا تھا۔ دیکھو تو میرے پاس کتنا زیادہ اناج ہے، میرے پاس تو کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا ہوا جو میں نے بارشوں سے پہلے ہی دوسرے پرندوں کا اناج چوری کر کر کے جمع کر لیا۔ سچ میں کتنی خوش قسمت ہوں، میرے پاس کھانا بھی ہے اور رہنے کے لیے پکی چھت بھی۔ میں تو اس بارش کے موسم کا خوب مزہ اٹھاؤں گی، باقی پرندے تو بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ اب بھی چڑیا کے پاس جاتی ہوں اور اسے دکھا دکھا کے دانا کھاؤں گی۔ پھر چھٹکی کوی گیہوں کی کچھ بالیاں لیتی ہے اور بارش میں بھیگتی ہوئی پہنچ جاتی ہے کومل چڑیا اور اس کے بچے کے پاس۔ کومل چڑیا، ذرا دیکھو تو میرے پاس گیہوں کی کتنی زیادہ بالیاں ہیں۔ مما دیکھو تو چھٹکی آنٹی کے پاس کتنے زیادہ دانے ہیں، پلیز آپ مجھے ان سے کچھ دانا لے دو۔ چھٹکی کوی، تمہاری یہ عادت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا نہ ہو تو یوں کسی کو دکھا دکھا کے دوسروں کے سامنے کھاتے بھی نہیں۔ ہاں، سچ میں بہت مزہ آتا ہے جب میں دوسروں کو دکھا دکھا کے کھاتی ہوں۔ میں چھٹکی کوی ہوں، میں تو ایسی ہی ہوں۔ چھٹکی کوی دانا دیے بغیر ہی وہاں سے چلی جاتی ہے اور کومل چڑیا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر لیٹ جاتی ہے۔ مما، نہ جانے یہ بارش کب رکے گی، موسم تو بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مما، میری پیاری بیٹی، تم بالکل بھی فکر نہ کرو، تم دیکھنا جلد ہی یہ بارش رک جائے گی اور بارش کے بعد جنگل میں ہر طرف کھانا ہی کھانا ہوگا۔ خزاں کے بعد بہار ضرور آتی ہے، یہ بارشیں بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ بیچاری کومل چڑیا اپنی باتوں سے اپنی بیٹی بسنتی کو بہلا دیتی ہے اور وہ گہری نیند سو بھی جاتی ہے، لیکن وہ خود اداس اور پریشان ہو کر بیٹھی رہتی ہے۔ تبھی اسے ایک زوردار سی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہائے اوپر والے، یہ میں نے کیسی آواز سنی؟ لگتا ہے کسی پرندے کا گھر ٹوٹ گیا، اور اب میرے دروازے پر کون ہے؟ نہ جانے کون میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، جا کر دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ ارے بنٹی کبوتر، اتنی بارش میں تم یہاں، سب خیر تو ہے؟ کومل چڑیا، ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے اور ہم بے گھر ہو گئے ہیں، اس موسم میں تم ہی ہمیں سہارا دے سکتی ہو۔ ہاں کیوں نہیں بنٹی کبوتر، تم دونوں جلدی سے اندر آ جاؤ، بارش بہت تیز ہے۔ اس طرح سے بنٹی کبوتر اور اس کی بیوی وہ دونوں چڑیا کے گھر آ جاتے ہیں، لیکن پھر سے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کومل چڑیا، جلدی سے دروازہ کھولو، میں ہوں باہر، مٹھو طوطا۔ دیکھو تو بیچارہ مٹھو طوطا بھی بے گھر ہو گیا، یہ طوفانی بارش کسی کا گھر بھی سلامت نہیں چھوڑے گی۔ پھر مٹھو طوطا بھی کومل چڑیا کے گھر آ جاتا ہے۔ بنٹی کبوتر، مٹھو طوطے، اس طوفانی بارش میں آپ سب کو اپنے گھر میں جگہ تو دے سکتی ہوں، لیکن میرے پاس آپ کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میری اپنی بیٹی بسنتی 2 دن سے بھوکی ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ کومل چڑیا، تم اس بات کی فکر نہ کرو، ہمیں بھی سب معلوم ہے، 5 روز سے تو جنگل میں تیز بارش ہے، کھانے کو کچھ کہاں سے ملے گا، اور جو اناج جمع کیا تھا وہ تو کوئی چوری کر کے لے گیا۔ میرے خیال سے ہمیں اس وقت چور کو تلاش کرنا چاہیے، کیا پتہ اس کے پاس سے ہمارا اناج بھی مل جائے۔
पूरे जंगल में सिर्फ छुटकी कौवी ही थी जो पेट भरकर खाना खाती थी। एक दिन छुटकी कौवी के पास उसकी दोस्त गौरी कौवी आई। अरे आओ आओ गौरी कवि, कैसे आना हुआ? मुझे तो लगता है तुम्हारा भी दाना खत्म हो गया है और तुम भी मेरे पास दाना मांगने के लिए ही आई हो, वरना इतनी तेज बारिश में तुम्हें क्या जरूरत है मेरे घर पर आने की? नहीं नहीं छुटकी कवि, मैं तुमसे अपने लिए खाना मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके गुजारा कर रही हूँ। तुमसे ये कहने आई हूँ कि कोमल चिड़िया की बेटी बसंती बहुत छोटी है, उसे खाने के लिए गेहूं की कुछ पालियां दे दो। अगर तुमने उसे खाना ना दिया तो मैं जाकर सबको बता दूंगी कि उन सब परिंदों का दाना तुमने चोरी किया था, और फिर वो सारे मिलकर तुम्हारा जो हश्र करेंगे। तो फिर मुझसे मत कहना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। गौरी कवि की बातें सुनकर छुटकी कवि बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। ये गौरी मुझे किस मुसीबत में डाल गई है, अब मैं क्या करूं? भला इतनी मेहनत से चोरी किया हुआ खाना मैं दोबारा उन परिंदों को दे दूं, लेकिन अगर मैंने उनको खाने के लिए कुछ ना दिया तो वाकई सारे परिंदे तो मर जाएंगे। फिर मैं अकेली इस जंगल में क्या करूंगी? बेहतर है इन सारे परिंदों को थोड़ा थोड़ा खाना दे ही देती हूँ, कहीं सच में सारे भूख के मारे मर ही ना जाएं। फिर छुटकी कवि गेहूं की कुछ बालियां लेती है और तेज तेज उड़ती पहुंच जाती है कोमल चिड़िया के घर। वहां पर पहुंच के वो देखती है कि सारे परिंदे तो उसके घर पर जमा हैं। फिर छुटकी कवि उन सबसे माफ़ी मांगती है और उन सबको खाने के लिए गेहूं की थोड़ी सी बालियां दे आती है। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।